الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وأصلي وأسلم وأبارك على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه نور الهدى وقادة التقى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين وقال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وعن شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، حدیث کا خلاصہ بعد میں بیان کروں. ہمارے دو محترم نے زیادہ تر تو تعارف ہی کرایا، لیکن کچھ میٹھی تعریف آ گئی ہے. ایک ہے تعریف اور ایک ہے تعارف. یہ بات تو بیانی بھی کبھی اچانک ذہن میں ہے. ایک ہے تعریف اور ایک ہے تعارف. گجراتی میں کہیں گے ایک ہے اولکھان اور ایک ہے وکھان. تو تعریف جو ہے اور اولکھان کرانا جو ہے وہ تو جائز ہے، تاکہ سننے والے کے دل میں کچھ عقیدت نہ ہو تو پیدا ہو جائے، عظمت نہ ہو تو پیدا ہو جائے، بات اثر کرے. اور ایک ہے تعارف وکھان، وہ مناسب نہیں ہے. اس سے آدمی گھمنڈ کا شکار ہو جاتا ہے، وہ بھول جاتا ہے تعارف کرنے سے. واقعی میں بات صحیح کہا کہ حضرت شیخ یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور والد صاحب کی برکتوں سے کچھ بہت سی خوبیاں ملی. گھمنڈ اور غرور جو ہے یہ ملیاں میٹ تو نہیں ہو سکا ہے، کبھی کبھی آ جاتا ہے، لیکن کافی حد تک دور ہوا ہے، حضرت کی برکت سے ہوا ہے. اور ڈانٹ ڈپٹ اور کڑی کثیر مجمع کے اندر سنی ہوئی طلبہ کو پڑھا تو ان کے سامنے جب ڈانٹا جاتا ہے تو خوب گھمنڈ ٹوٹتا ہے. وہ سننے ابھی کوئی تیار نہیں، تیار ہے لیکن مجمع میں جہاں عزت ہوا مجھے کوئی نہ ڈانٹے، میرے شاگردوں کے سامنے نہ ڈانٹے، کوئی پہچانتا نہ ہو ڈانٹے، وہ ضرور نہیں ہوتی. خوب ڈانٹ کھائی ہے حضرت کی. اور والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے بھی بہت خوبیاں ملی. نیتوں کا استحضار اور تواضع اور حضرت کی ڈانٹ ڈپٹ کی وجہ سے گھمنڈ اور غرور کافی حد تک دور ہوا. ایک زمانے میں پٹن پڑھاتے تھے، 1986 سے پہلے دارالچھاپی میں پڑھا تھا. اس کے بعد تھوڑے 2 سال پڑھا کے پٹن گیا تو بچے سائیکل لے کے آتے تھے. تو مجھے شوق ہوتا تھا کہ ان کو لے جاؤں سہارنپور حضرت کے پاس. 15-20 تشکیل، بڑی مشکل سے تشکیل کرو، 10-15 تک جا رہے ہوئے، کیونکہ مانوس بھی نہیں تھے اس لائن سے، اور آنے جانے کی ٹکٹ کا بھی مسئلہ تھا. ایسے کہ ابھی جو بارش ہوئی ہے اور فراوانی ہوئی ہے، اور ناشکری کی بھی ساتھ میں فراوانی ہوئی ہے، ایسی فراوانی اس وقت نہیں، نہ پیسے کی فراوانی تھی نہ ناشکری کی فراوانی ایسی، تو مشکل سے تیار ہوتے تھے. جب حضرت جوان بہرحال پڑھاتے تھے پٹنہ، اس زمانے میں بچے سائیکل لے کے آتے ہیں تو تربیتاً اساتذہ چلتے بچہ سائیکل لے کے جاتا ہو تو اترتا نہیں تھا، کبھی کبھار ڈانٹ ڈپٹ کرتے تھے. میں نے حضرت کو ایک مرتبہ پوچھا، دل میں وسوسہ شروع ہوا، اس نے کر کیا اب تک گھمنڈ کی زندگی گزاری. حضرت کو پوچھا کہ تربیتاً بچے کو ڈانٹ سکتے ہیں، سائیکل لے کے جا رہا ہے وہ جلدی میں ہے، یا نہیں ڈانٹ سکتے ہیں؟ ابھی تو سوال ہی کیا تھا، آدھا سوال ختم کر دیا. اپنے اندر گھمنڈ ہے دور کرو، وہ شان ہے کہ میں چاہوں تو کوئی میرے سائیکل سے اتر جائے اور میرا احترام کرے. ابھی اس بیماری میں ابھی ہم مبتلا ہیں.
खवास मेरे जैसे तो अभी शोहरत जो है वो एक तो नामोनुमूद रियाकारी के शिकार है और घमंड के शिकार है। अल्लाह वालों की सोहबत से ये दूर होती है, घमंड सुननी पड़ती है, लेकिन बगैर सुनने तो नहीं होता है, दूर नहीं होती है। एक अपने ही इलाके के बहुत बड़े मुंबई बम्बई के जिम्मेदार होना चाहिए, अपने पालनपुर इलाके की बहुत मजमा जमा था। फिर असल हदीस का और कुरान का खुलासा बयान करके बात खत्म करूँ। कभी बयान अच्छा हो जाता है, कभी गड़बड़ हो जाता है, तनकीद का भी शिकार होना, उलमा के गढ़ में बयान करना तनकीद का शिकार होना, मजाज उलमा का गढ़ है, वहाँ बयान करना अक्सर ज़्यादा तफसीरा जो होता है वही होता है। बहुत करो ठीक एक मौजूद में आड़े आवड़े तो हराई ढोल घुमारी कभी हो ऐसा होता है कि एक मौजूद नहीं था, ऐसा होता है हराई ढोल के तो समझने वाले चले गए, हालांकि हराई ढोल बढ़ गए इतने हैं। पालनपुर से सीखो रास्ता काटना हो तो बजाय आधे घंटे के पौना घंटा। बहरहाल अभी हम हराई ढोल की तरह हो गए, कोई लगाम ही नहीं है। घमंड, गुरूर, रियाकारी, शोहरत पसंदी और गोया गुनाहों का बंटवारा, बदनजरी, बदखारी, हसद, कीना, अदावत, कितना शबाब है। तबलीग है और जगह जगह रोजाना तालीम का हल्का लगता होगा। अल्लाह के फजल से हमारे इलाके में कुछ ये भी पैदा हो गई और मोमिन बिरादरी में भी ये पैदा हो गई, कदरदानी भी और अल्लाह वाले पैदा हो गए, लेकिन इस्लामी हो रही, इस्लाम मकबूल है। तो हर आदमी चाहता है कि मेरी मर्जी से मेरी इस्लाह हो, नहीं हो सकता है, मुश्किल है, सुनना पड़ेगा। बहरहाल अपने इलाके के बहुत बड़े तो नहीं, बहुत बड़े तो नहीं, आलिम नहीं थे लेकिन मुबल्लिग थे। तो बम्बई रहते हुए तिजारत करते थे, बहुत बड़ी तिजारत थी, सब दबे हुए, तबलीग में भी मजे हुए और फिर तिजारत में भी मजा हुआ आदमी हो, माल भी हो और तबलीग हो तो उससे तो कोई भी दब जाता है, चाहे भी अगली वाली बात ही क्यों ना हो। हम लोग मुसलसलात के ख़त्म में वाली साहब रहमतुल्लाह अलैह के साथ गए, बुखारी शरीफ का ख़त्म था सहारनपुर, उनका बेटा भी हजरत के वहाँ पढ़ता था। इस्लाह होती है कैसे, वहाँ पहुँचे तो सबकी मुलाकात की, भाई मेरे कमरे में इतनी भीड़ क्यों लगा दी है हजरत, इस्लाम के तौर पर पूछते थे, आप कैसे यहाँ घुस गए हो? हजरत मैं यहाँ आया हूँ। किसके मेहमान हो? हजरत आपका मेहमान हो। किसके साथ आया? हजरत मौलाना किफायतुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के साथ आया। फिर अरे कुछ आप किसके मेहमान हैं? आपका मेहमान। उनका जब नंबर आया, पालनपुरियों का ही मजमा था, ज़्यादा पूछा भाई आप कहाँ यहाँ घुस गए हो, किसके मेहमान हैं, आप किसके मेहमान हैं? उन्होंने तकरीर शुरू कर दी, हजरत मैं बम्बई का रहने वाला हूँ और तिजारत करता हूँ। पहले बम्बई से चला दिल्ली निज़ामुद्दीन मरकज़ गया था, वहाँ ठहरा एक दिन, दिल्ली निज़ामुद्दीन मरकज़ का दौरा किया, फिर दारुल देवल मदरसे में गया, वहाँ भी मैं ठहरा था। फिर यहाँ आपके पास आया, हजरत ने फौरन अरे भाई मैं आपको पूछता हूँ आप मेहमान किसके हैं, और आपने तकरीर शुरू कर दी है यहाँ पर, आप बताएं किसके मेहमान? हजरत आपका मेहमान, मेरा बेटा यहाँ पढ़ता है, आप भटकते हुए यहाँ आए, मेरे मेहमान नहीं, यहाँ खाने की इजाज़त नहीं, अपने बेटे के वहाँ खाए। देखो यहाँ सबको डराते थे, वहाँ यहाँ कड़वी कसी सुननी पड़ेगा, भटकते हुए आए। हजरत ने फरमाया मेहमान वो है, मैंने मुफ्ती महमूद साहब से पूछा था गंगोही कि हजरत मेहमान किसको कहते हैं? मेहमान वो है जो बिलकस्त आपको मिलने आए, आप भटकते हुए आए, सीधे मेरे वहाँ नहीं आए, आपको मेरे वहाँ खाने की इजाज़त दी। बड़े आदमी इसका करने वाले चले गए, हमारे जैसा दादागिरी करे वो कोई बेचारा डरेगा, यार ये तो मंजे, उनको क्या कहना, छोटों को तो सब बरसते, घमंड का तकब्बुर का शिकार हो जाए। अभी 5 दिन पहले में अकेला रहने की आदत ज़्यादा होता था, तो तसव्वुरात चालू थी कैसे, यार रियाकारी घमंड है, थोड़ा रियाकारी घमंड है, फलानी जगह रियाकारी हो गई, घमंड आ गया था, तौबा करेगा, तौबा करता अब नहीं करूँगा मैं, और तौबा की तौफीक होती है, ये सब कुछ सुनना पड़ता है, वरना बड़े बड़े भयानक अमराज के साथ इंसान की मौत आ जाती है। बहरहाल ये बयान नहीं करना था,
اور والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے ایک عظیم دولت میری نیتوں کا استحصال. کوئی کام والد صاحب کہتے ہیں بغیر نیت کے نہیں کرتا ہوں. چھوٹا ہوتا ہوں کھانے کا ایک لقمہ بھرتا ہوں تب بھی نیت کرتا ہوں کہ اللہ اس کھانے کی طاقت سے دین کا کام کرتا ہوں. میں خود نااہل ہوں, کئی سال حدیث پڑھا چکا ہوں. ماہی آ گیا, چھاپی پٹا چھوڑ کے ماہی پڑھانے آ گیا. ایک مرتبہ ایک جگہ دعوت میں جا رہے تھے ہم لوگ, والد صاحب نے کہا 2-3 عالموں کو لے, ساتھ میں ہوئی بس گاڑی چلی ہوگی چند قدم 300-400 قدم اور کہا ٹھہرو بھائی, آپ لوگوں نے ہم کو سب کو پوچھا, میں بھی تھا, آپ لوگوں نے چند کیا نیت کی ہے؟ کسی نے کوئی نیت ہی نہیں کی. ابھی سب کا انداز ہو رہے ہیں, چلے 4 مہینے اللہ والوں کی صحبت میں آنا, واضح و نصیحت میں بیٹھنا. بھی انہوں نے اپنی نیت درست کر لی. کیسی اچھی بات کہی, بڑا کہے تو بھی وہی اچھی بات ہے, چھوٹا کہے تب بھی اچھی بات ہے. کسی نے کچھ نیت نہیں کی, سب نے اقرار کیا, کوئی نیت نہیں کی. ارے اللہ کے بندو دارالعلوم پڑھاتے کوئی نیت نہیں کی. یہ نیت کرو کہ دعوت قبول کرنا سنت ہے, اس لیے میں جا رہا ہوں تاکہ تمہارا سفر دینی ہو جائے گا, قدم قدم پہ نیکیاں ملیں گی. ورنہ ابھی حضرت اسماعیل صاحب کے بیٹے انہوں نے ابلا ہوا گوشت بہت لذیذ بنایا تھا, وہ اناڑی آدمی بندوق بھرے اس طرح پیٹ بھر کے آ جاؤ گے واپس, ثواب نہیں ملے گا اور یہ قدم قدم پہ نیکیاں ملے گی. تو بہرحال اللہ ہم کو نبی کا طریقہ عطا فرمائے. بہرحال یہ جو ادھر کی باتیں آ گئی تاریخ و تعارف, تو میں یہ کہہ رہا تھا میں نے آیتیں 2 پڑھی ہے, 2 آیتوں میں بڑا گہرا جوڑ ہے. اور ہماری تبلیغ, ہماری خانقاہ, ہماری روزانہ کے حلقے تعلیم کے حلقے, یہ سب جو ہوتے ہیں, کوئی آتا ہے وائس کو بلاتے دور سے ہمارے علاقے میں سے بڑی صورت کی طرف سے, تمام کا خلاصہ آیت میں آ گیا ہے. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ, اس میں پورا خلاصہ آ گیا ہے کہ اللہ اور رسول کا کہنا مان کے چلو. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ. میں نے اس کے ساتھ ساتھ ایک آیت اور پڑھی, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. عام طور پر ہمارے مبلغین حضرات اس کو پڑھتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ, کہ جن و انس کی تخلیق میری عبادت کے لیے ہی. مبلغین اکثر پڑھتے ہیں اگر آپ سنتے رہتے ہو کہ جنات اور انسان کی تخلیق جو ہے میری عبادت کے لیے. عبادت کس کو کہتے ہیں یہ باتوں کو معلوم نہیں ہوتا ہے, علماء کو تو معلوم ہوتا ہے جنات اور انسان عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں, لیکن عبادت کہتے کس کو ہیں؟ ہم نے عبادت کا مفہوم کیا سمجھا ہے کہ چاشت تک مصلی پر بیٹھے رہو اور تہجد پڑھو, نماز پڑھو, زکوٰۃ دو, حج کرو اور نفلی عمرے کرو, اور کوئی عشرہ خانقاہ میں چلے جاؤ, یا ہفتے کے جو مہینے کے 3 دن لگا لو, بس اتنی عبادت ہے. اس کو عبادت صرف اتنے کام کو عبادت نہیں کہتے ہیں, یہ ادھورا ہے. عبادت کہتے ہیں وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ, اللہ اور رسول کا کہنا مانو, یہ عبادت ہے. کس میں؟ کھانے میں, پینے میں, بیان سننے میں, گفتار میں, کردار میں, کچھ کہنے میں, کچھ کرنے میں, عبادت میں, عادات میں, اخلاق میں, سب میں اللہ اور رسول کی اطاعت کرو. سب چیزوں کا خلاصہ اس میں آ گیا ہے. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ, اگر تم نے نہیں مانا اور پیٹ پھیری, اللہ اور رسول کا کہنا نہیں مانا, من مانے انداز میں تمام چیزیں کی, فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ, کان کھول کر کے سن لو کہ ہمارے رسول کی ذمہ داری آپ لوگوں کو صرف پہنچانا نہیں, وہ پہنچا چکے ہیں, آپ کا ہی نقصان ہے نہیں مانتے ہو تو. اللہ رسول کا کہنا مانو. اب ہم اپنا حساب لے, اس لیے تیسرے نمبر پر ایک حدیث پڑھی, ترمذی شریف کی روایت ہے. وعن شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التجس من دان نفسہ, کہ ذہین اور عقل مند ہے وہ آدمی جو اپنے نفس کا حساب دے لے. التجس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت, اور مرنے کے بعد کی تیاری کرے, مرنے کے بعد کے لیے عمل کرے. یہ ذہین آدمی.
والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الموت. اور بڑا بے وقوف ہے وہ آدمی جو اپنے نفس کو خواہشات کے پیچھے لگا دے پھر بھی اللہ سے تمنا رکھے کہ اللہ غفور رحیم مجھے معاف کر دے گا. یہ اعلیٰ درجے کی حماقت اور بے وقوف ہے. غفور رحیم ہے لیکن کام غفران کے کیے ہوں گے تو غفور رحیم. اگر کام گناہوں کے کیے ہوں گے تو قہار اور جبار ہے پکڑ کر لے گا قہر نازل فرما دے گا. تو ابھی پوری دنیا میں کون عقل مند ہے کون صحیح ہے؟ وہ کہتا ہے وہ امریکہ والے صحیح ہیں, وہ کہتا ہے انگلینڈ والے صحیح ہیں. اس نے پلین بڑا حالانکہ مکھی بھی اڑتی ہوا میں. اگر پلین اڑانا یہ بہت زیادہ کمال ہوتا تو ہوا میں مکھی بھی اڑتی ہے, کوئی کمال نہیں. کمال اللہ اور رسول کی اطاعت میں ہے. اللہ پاک بیت الخلا جانا اور بایا کو پہلے داخل کرنے کی توفیق دے دے تو بہت بڑا کمال ہو گیا. چاہے ریل گاڑی میں ہی سفر کریں اور پیدل ہی چلے جاتے تو یہ عظیم کمال ہو گیا. پلین میں سوار ہوئے ہیں لیکن نبی کے طریقے جس کے مطابق نہیں ہوئے. مسجد میں آئے نبی کے طریقے کے مطابق نہیں ہوئے. چلے اور 4 مہینے لگائے نبی کے طریقے کے مطابق نہیں. اشرا کہیں اللہ والے کی صحبت میں رہے نبی کے طریقے کے مطابق نہیں تو منہ پر عبادت مان دی جائے. کتنی ہی بڑی عبادت نہ ہو. ذوق رب سنت گرامی سے ہے شرف آپ کی غلامی سے. جو کوئی پیروی رسول نہیں لاکھ طاعت کرے قبول نہیں. لاکھ طاعت کرے اللہ رسول کی اطاعت نہ ہو تو قبول نہیں ہوتی. تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں, 2 آیتیں ان دونوں کا گہرا جوڑ ہے. عبادت کرنے کے لیے انسان کو بھیجا گیا ہے. کھانے والے وہ حیوان چرند پرند بہت کھاتے رہتے ہیں, وہ کوئی کمال نہیں ہے. پیسوں کو جمع کرنا سمیٹنا برا نہیں ہے لیکن کمال بھی نہیں ہے. وہ کفار ہم سے زیادہ سمیٹ رہے ہیں. کمالات عبدیت میں اللہ کی عبادت میں کمال ہے. اور عبادت کہتے ہیں اللہ اور رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرنے کو. عبادت میں بھی اللہ رسول کی فرما برداری. ایک آدمی اگر شادی کیا اور نکاح کرتا ہے اور طریقہ نبی کا اپناتا ہے عبادت ہو جائے. اور اگر طریقہ نبی کا نہیں اپناتا ہے ادھم مچاتا ہے جیسے ابھی طوفان برپا ہے ہمارے یہاں اللہ گھر سے کیونکہ غنیمت ہے نکاح سے پہلے کچھ خرافات گھس گئے ہیں. بے حیائی بے شرمی اور بے غیرتی کی وجہ سے کچھ گھس گئے ہیں. کبھی کبھی ہم بیٹھتے ہیں یار پہلے کتنی حیا تھی کتنی شرم تھی اتنی غیرت تھی. اپنی لڑکی اگر کسی غیر معلوم سے بات کرے تو اس کا باپ ڈوب مرنے کی بات کرتا تھا کہ یار ہمارے شرم کے گھر سے باہر نکلتا نہیں تھا. اتنی حیا شرم تھی. ہندوؤں میں بھی حیا شرم, اس کا تو جنازہ ہی نکل گیا حیا شرم کا. پیسے چاہیے ڈگری چاہیے کیسے بھی آ گئے حیا غارت میں جاوے تو غارت میں جا گئے. نبی کا طریقے کو ٹھکرانا پڑے تو ٹھکرانا پڑے. یہ بے شرمی کی حیا جا گئی. ہمارے بچپن میں نے 2 خاندانوں میں دیکھا. ایک ہمارے خاندان میں اور ایک مومن برادری میں دیکھا. تو منگنی کر دیتے رشتہ کر دیتے تھے تو اس علاقے میں سے کوئی آدمی جو گزرتا نہیں تھا. ایک جگہ جانا ہوا میرے ساتھ تھے طالب علم تھے تو ساتھ چھوڑ دیا. پیچھے دیکھا کہ نہیں کیا بھائی کہاں گئے تھے. اس میں میری منگنی ہوئی ہے شرم آتی تھی. لوگ کیا کہیں کہ منگنی وہاں سے چل رہا ہے اور ابھی اتنا دیوس بنا گیا ہے کہ منگنی والی بھی باتیں کرنا شروع کر دیا ہے. اور بعد مرتبہ تو ماں باپ کو پتا ہے کہ میری لڑکی ٹیلی فون سے بات کرتی ہے. مچال تو کس کی ہے کہ ماں باپ کو جا کر کے کوئی کہہ رہے. اگر کہہ رہے تو الٹا اس سے الجھتے ہیں. غنیمت نہیں سمجھتے خبر دینے الجھ جاتے ہیں. لڑائی برپا ہو جاتی ہے تو ان کے ذمہ تبلیغ کی ساتھی ہے کہ بھائی جائیں گے تو لڑائی ہو جائے گی. معلوم ہے لیکن معلوم ہے لیکن انجانے بن جاتے ہیں. کچھ دل پر لیتے ہیں جو غیرت مند ہوتی ہے. ایک حدیث میں آتا ہے نسائی شریف کی حدیث ہے ثلاثۃ قد حرم اللہ علیہم الجنہ والعاق ومدمن الخمر والدجوس الذي يقر في اهل الخبث او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. 3 بدبخت ایسے ہیں کہ ان پر جنت حرام ہے.
اللہ ہماری حفاظت کرے، بدبختوں میں نہ کرے۔ 3 بدبخت ایسے ان پر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا ہے۔ ایک تو قطع رحمی کرنے والا، اس کا حساب لگانا، محاسبہ کرنا، حدیث بھی پڑھی ہے تیسری شریف کہ اپنے نفس کا حساب لینا ہے کہ کتنے ہم گناہوں کا شکار ہو گئے۔ ایک تو ہے قطع رحمی کرنے والا، اس پر جنت ممنوع ہے، انٹری نہیں، وہ اس کا بڑا فالٹ ہے۔ ابھی یہ فالٹ ہوتا ہے انگلینڈ جانا، امریکہ، کینیڈا کے ویزا لانا، کتنے بڑھتے ہیں لوگ، اور صورت کی طرف چلے جاؤ تو یہ فائل ہے، وہ ویڈیو اتار رہا ہے، مسجد میں بھی نافرمانی ہوتی ہے، ویڈیو اتارنا پڑے گا، فائل اوکے کرنی پڑے گی، فائل لکھی اوکے ہی، تو فائل جو اوکے نہیں، فائل شو نے لکھی تو کہاں سے جنت میں انٹری ہوگی؟ فائل میں ایک بھول ہوتی ہے، ریجیکٹ، ایمبیسی میں دے دے یہ اسپیلنگ غلط ہے، یہ فلاں نے بھی یہ لکھا ہے، اس میں یہ لکھا ہے، یہ ہو جاتا ہے۔ ہمارے جو 3 بدبخت ایسے کی فائل میں اگر کیا گیا کہ قطع رحمی کرنے والا تھا، رشتہ نہ تھا توڑنے والا، جنت ممنوع، شراب کا عادی، اور تیسرا جو ہے وہ دیوس جو اپنے اہل و عیال میں بدکاری پھیلاتا ہے۔ دیوس کہا جاتا ہے ایسے شخص کو جو اپنی فیملی میں بے حیائی اور بے غیرتی کی بات دیکھے اور اس کو غصہ نہ آئے، وہ دیوس آتا ہے۔ ابھی اگر ہم حساب لے رہے ہیں تو ہمارا دماغ کس میں ہو جائے گا؟ دوسرا کوئی فتویٰ دے رہے، ہمیں کوئی فتویٰ دے رہے کہ ہم کو اپنی بیٹی پر، اپنی بہن پر کبھی غصہ آیا ہے کہ کہیں دیوس کو نا ہمارے اندر جو سرایت نہیں کر گیا ہے، دیوس اور قطع رحمی کرنے والا، قطع رحمی کتنی شفاف پر ہے، بھائی بھائی کا نہیں ہو تو بات ہی چھوڑ دو، بیٹا اور باپ، بیٹا بھی باپ کا نہیں، باپ بھی بیٹے کا نہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ نفخہ ثانیہ کے بعد جو منظر پیدا ہونے والا تھا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، دوسرا سب جب پھونکا جائے گا اور قبروں میں سے لوگ کھڑے ہوں گے تو بھائی بھائی سے بھاگ رہا ہوگا، اور بیوی شوہر سے، شوہر بیوی سے، باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے بھاگ رہا ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا ابتدا بعد میں تو پھر اللہ کی طرف سے بڑی نرمی ہوگی، تب تو شفاعت کا دروازہ کھلے گا۔ شروع میں نفسی نفسی کا عالم، افرا تفری کا عالم ہوگا، بھائی بھائی سے بھاگے گا، وہ منظر ابھی ہے، بھائی بھائی کو ملنے تیار نہیں، یہ حال ہو گیا ہے، قطع رحمی شفاف پر ہے۔ آپ دیکھیں کہ قطع رحمی نکاح کی بات کر رہا تھا، قطع رحمی پر چلا گیا کہ تو ہٹائی اٹھو مارے، ایسا ہو جاتا ہے، جس کو بیان کی مشکل ہو اسی طرح سبق پڑھا تھا اس طرح ہو جاتا ہے۔ تو قطع رحمی کا محاسبہ کرے اور دیوس بنے گا چوکس ہے، کیونکہ ذہین ہے وہ آدمی جس نے اپنے نفس کا حساب دیا۔ ہم لوگ چوپال میں جھانپے میں بیٹھے بیٹھے 2.5 گھنٹے دوسروں کی پنچات کرتے، وہ جا رہے ہیں لانا ہے، جماعت والے گئے تھے ملاقات کے لیے نہیں آیا، وہ آئے تھے فلانا اللہ والا آیا تھا بیان میں نہیں بیٹھا، وہ تو نہیں بیٹھا، تو کبیرہ گناہ نہیں کیا، لیکن ہم نے اس کی غیبت کر کے اپنے عاقبت کو برباد کیا۔ ایک مرتبہ ادھر دانتا کی طرف میں کوئی اجتماع تھا، اجتماع سے پہلے شوق تھا کہ دیکھیں کس طرح لوگ کام کرتے ہیں، گئے ذمہ دار حضرات کے بات کرو، دیکھو آپ کی تعریفیں بھی بہت ہوگی تو گھمنڈ نہ تعریف میں انسان بھول جاتا ہے، بہت تعریفیں کریں گے تو یہ برداشت نہیں ہوگی، آدمی ابھی میرا بھی کمزور ہے اور سب پہ کمزور ہو گئے، آدمی روحانی آدمی تو ہے ہی نہیں، کمزور ہو گئے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ کبھی گشت میں جا رہے ہو کوئی جڑے تو ٹھیک ہے، اپنا کام تو تبلیغ کرنا ہے، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، کوئی جڑا تو ٹھیک ہے، ہم کو تبلیغ کا ثواب مل جائے گا، اور اگر کوئی نہ جڑے آپ کے تبلیغ سے، آپ کے گشت سے، کوئی اگر نہیں آتا ہے مسجد میں، اس کے لیے ہدایت کی دعا مانگ لو، اس سے آپ کی تبلیغ میں کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، اور ثواب میں آپ کو کوئی کمی آنے والی نہیں ہے۔ اس کی غیبت مت کرنا، ننگا آدمی تھا، نالائق آدمی تھا، کتنے جماعت والے گئے تھے نہیں آئے تو اپنے گشت کو برباد کر دیا، کتنے بیوقوف آدمی ہیں ہم لوگ، آپ کی تبلیغ میں کوئی اثر نہیں۔ بات اللہ والے ایسے پڑھے ہیں تو چھپے رستم ہے، یہ بھی معلوم ہے کہ اللہ والے چھپے رستم ہے، ایک بھی کیا معلوم مرید ہے کہ نہیں، ان کے ولایت پر کوئی دھبا نہیں، کوئی مرید نہیں ہوا ہے، ایسا نہیں کہ پورا
1,00,000 آدمی مرید ہو جائے گا ولایت میں اضافہ ہو نہیں، ولایت میں اضافہ نہیں ہوگا. ولایت میں اضافہ نبی کے طریقے سے ہوگا، سنتوں پر عمل کرنے سے ہوگا، تواضع سے ہوگا، نمرتا سے ہوگا. گھمنڈ اور غرور سے ولایت کا خاتمہ ہوگا. اگر کسی کو کوئی آدمی ولی بن گیا اور خلافت بھی ملی اور خلافت کرنے کے بعد گھمنڈی ہوا تو ولایت کا خاتمہ، الٹا تنزلی میں آ گیا. اور اکثر دیکھا ہے کہ خلافت ملنے کے بعد گھمنڈی ہو جاتے ہیں تو اور زیادہ ولایت کا خاتمہ ہو جاتا ہے. امیر بنے اور جماعت نے زبردست کام کیا بنجر بستیوں میں اور کسی نے تعریف کر دی اور گھمنڈ اور غرور آ گیا، 4 مہینے بعد گزرے لگا تو گئے. ایک مرتبہ مرکز میں بیان تھا صاحب رحمۃ اللہ نے کہا تھا اگر مرکز میں آپ کا بیان رکھا ہے، پرانی حضرات جو ہیں جنہوں نے 4 مہینے کئی مرتبہ لگائے ان کو تھوڑی نصیحت کرنی، پرانے لوگوں کا جوڑ ہے. کہا تھا ہمارے سر مختصر بیان کیا، مجھے معلوم نہیں ہے، ایک ساتھ کو کچھ معلوم ہے، ملاقات ہو تو پوچھوں گا، تنبیہ سے مانوس ہے وہ. تو کیا آپ کے والد صاحب آئے، مختصر بات کہی، بھائی مجھے یہ کہا گیا ہے جو پرانوں کا جوڑ ہے، پرانا اوصاف سے ہوتا ہے اوقات سے نہیں. اگر 4 مہینے 10 مرتبہ لگائے اور ابھی بھی باغڑ مل رہا ہے، لوگوں کے حقوق ادا نہیں کرتا ہے اور وراثت کا بٹوارا نہیں کرتا ہے، حرام کی روزیاں کھاتا ہے تو نیا ہی ہے. اور 3 دن لگا دی اور پایا پلٹ گئی ہے، پڑوس میں وہ راحت پہنچانے والا بن گیا ہے اور مخلوق کی خدمت کرتا ہے اور وراثت کا بٹوارا صحیح کر دیتا ہے، روزیاں حلال کھاتا ہے تو وہ پرانا ہے. وہ لوگ کیا بیان کرو گے؟ اتنی اچھی بات ہے، 2.5 گھنٹے کا خلاصہ ہے. یہ ہمارے اندر ابھی کمی ہے. زبان جو ہے وہ زندہ ہے اور دل مردہ ہو گیا ہے، کیونکہ دل کو جگانے والے کام نہیں ہے. دل میں جگہ ہی نہیں رکھی ہم لوگوں نے. ایک آدمی علی صاحب کی خدمت میں اور کہا حضرت میں نماز جب پڑھتا ہوں تو جو ہی نیت مانی تو خیالات شروع ہو جاتے، تصورات کی دنیا میں بھٹکتا رہتا ہوں، استحضار رہتا نہیں، مجھے خشوع خضوع نہیں رہتا ہے. کہا ارے اللہ کے بندے کیسے رہے گا، اتنی لیلائیں تم نے بسا لی ہیں کہ مولا کے آنے کی جگہ ہی نہیں، کہاں سے آئے گا مولا؟ بہت مشکل سے آتا ہے. مجھے والد صاحب نے انتقال سے چند سال پہلے کہا تھا اللہ ادھر آؤ رشیدیاں دیکھو. اب مجھے صفت سے احسان حاصل ہوئی ہے کہ اب میں عبادت کرتا ہوں، جیسا معلوم ہوتا ہے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. 72 سال کی عمر میں انتقال ہوا، شاید 66 67 سال ہوں گے تب فرمایا تھا اب صفت احسان حاصل ہوئی. اتنے پاپڑ بیلنے کے باوجود ٹھوکریں کھانے کے بعد بہت مشکل سے دین ملتا ہے. تو دین ملا ہے. ہماری شادیاں، ہمارے وراثت کے بٹوارے نبی کے طریقے کے مطابق ہونی چاہیے. خوشی بھی نبی کے طریقے کے مطابق، خوشی منانا نہیں چاہیے، غم بھی منانا نہیں چاہیے. طریقہ نبی کا ہوگا عبادت میں رہے گا، طریقہ نبی کا نہیں ہے تو بڑے سے بڑی عبادت بھی عبادت نہیں. اگر کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے اور نماز زوال استوا شمس کے وقت پڑھتا ہے، قبول نہیں کی جائے. پڑھیے نماز، طریقہ نبی کا نہیں. ایک آدمی نماز پڑھتا ہے لیکن ریاکاری کے لیے تاکہ مجھے لوگ یوں سمجھیں یار یہ تو مسلح کا پھوٹا ہے، پہلی سب کا پھوٹا، ہمیشہ پہلی سب میں آ جاتا ہے، یہ دکھلاوے کے لیے پڑھا نماز قبول نہیں ہوگی. طریقہ نبی کا نہیں، اللہ کے لیے پڑھیے. یہ ریاکاری کی بیماری بھی حضرت نے کئی مرتبہ آپریشن میں تبدیل ہوا ہے، لیکن شہرت پسندی ریاکاری جلدی جاتی نہیں، ہر ایک کو تھوڑا نہیں ہو جاتا ہے. اتنا مجمع دور دھیرے والے ذرا اچھے کہتے ہیں کو اچھا ہے، حالانکہ کوئی فائدہ ہونے والا نہیں. ایسا ہے نہیں کہ مجمع نے سب مجمع نے پوری دولت ان کو دے دی، یار وہ اچھے، کوئی کچھ دیتا نہیں، اللہ ہی دیتا ہے. یہ بھی شوق ہوتا ہے، بڑا مجمع ہے میرے بارے میں ذرا بول کہہ دے کہ تو اچھا ہے، تمہارے بارے میں کیوں؟ اللہ ہی تو مقبولیت عطا فرما دے گا، اللہ مقبولیت نازل کرے گا، آٹومیٹک پبلک کی زبان پر تمہاری تعریف آ جائے گی. اللہ ہماری حفاظت ہے. یہ جتنے باقی روگ ہیں، تکبر، گھمنڈ، غرور، بد نظری، حسد، کینہ، عداوت، سب بیان اور کبیرہ گناہ ہے. ابھی سب کا ہم شکار ہے. کون سے گناہ کو بیان کرنا، کس سے توبہ کرنا، توبہ ہو بھی نہیں رہی.
ادھر ہم بیان سنتے باہر نکل کے پکانا ہو جائے گا. ہمارے پڑھنے والے طلبا کئی مرتبہ حدیثوں میں کہا کہ بھائی انگوٹھی تم پہنتے ہو پہننا مباح ہے، لیکن نبی کے طریقے کے مطابق پہنو گے تو بھی تب ہی مباح ہوگی. اور نبی کا طریقہ یہ ہے کہ اس میں اور اس میں ہی پہنو، 2 انگلیوں میں. وعن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اتخطم هذه وهذه واشار الى السبابة والتي تليها او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. مسلم شریف کی روایت ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے منع فرمایا ہے اس بات سے کہ میں اس انگلی اور اس انگلی میں انگوٹھی پہنوں. اس سے مجھے منع فرمایا. اعلیٰ سند سے مسلم شریف کی روایت آتی ہے. پہنی ہوئی ہوتی اور اتارتے باہر جا کے دیکھو وہی کا وہی. ابھی بیان کیا ہے تازہ ہے. اس انگلی میں پہننے میں کوئی پھانسی بھی نہیں دیتا ہے کہ کوئی حکومت گرفتار کرتی ہو پھانسی کو جنم کی کو پھر اس میں کیوں پہنی ہو. مطلب بیانوں نے اثر بھی بند کر دیا ہے. یا تو بیان کرنے والا جو غیر مخلص ہے اثر بند ہو گیا ہے، روزیاں پیٹ میں گڑبڑ چلی گئی ہے، یا سننے والے کے اندر 2 فالٹ ہے. 2 فالٹ سے اثر نہیں ہوتا ہے. ایک دل ہوتا ہے، گھمنڈ اور غرور ہوتا ہے تو اس کو کوئی بیان اثر نہیں کرتا ہے، یا غفلت اللہ پروائی تو اثر نہیں ہوتا ہے. تو میرے محترم لوگوں اور دوستوں، میں نے حدیث پڑھی تھی عقل مند ہے وہ آدمی جو اپنی نفس کا حساب لے، دوسروں کا حساب ہم نہ لے اپنا لے کہ میں نے وراثت کا بٹوارا شریعت کے مطابق کیا ہے کہ نہیں کیا ہے. تجارت کا بزنس میں کرتا ہوں تو شریعت کے مطابق کر رہا ہوں میں نہیں کر رہا ہوں. منافع کا بٹوارا شریعت کے مطابق ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے. ورنہ ہمارے چلے 4 مہینے یہ غلط ہو جائیں گے. اگر منافع دوسرے آیا ہے 5 لاکھ اور پارٹنروں کو 2 لاکھ بتا اور 3 لاکھ 2 نمبر کے چوکڑے بنا کے جیب میں ڈال دیا اور اسے بھی عمرے میں گئے، کہیں سمجھ لیا گیا ہے عمرہ کرو پاک ہو جاؤ نہیں ہوتا، وہ ادا ہی کرنا پڑے گا تبھی انسان پاک ہوتا ہے. ہماری شادی بیاہ میرے ایک حساب دیتے تھے. میرے والد صاحب نے آج سے کیا معلوم 35 سال 40 سال پہلے سنایا تھا کہ میں نے شادی بیاہ کی سادگی جو اپنے علاقے میں دیکھی ہے. میں دلی گیا، سہارنپور گیا، باہر بھی گیا ہوں، انگلینڈ گیا ہوں، افریقہ گیا ہوں، سب سے زیادہ سادگی یہاں ہے. اس میں تھوڑا سا دھبا شادی سے پہلے آ رہا ہے. ولیمے میں ہوتا ہے لیکن ولیمے میں اللہ کی وجہ سے کچھ آڑ واڑ ہوتی ہے، لیکن شادی سے پہلے بے غیرتی پھیل گئی اور ماں باپ کو تنبیہ کون کرے، ایک بڑا مسئلہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو غیرت عطا فرمائے. ہماری شادی کیا، ہمارا کھانا پینا اس میں طریقہ نبی کا ہو، اس کا ہم حساب بھی روزانہ نہیں کر سکتا. ہم تجارت کا حساب لیتے ہیں. ہمارے تعلق والے ہیں ان کے وہاں جانا ہوا، بھائی بہت وقت ہو گیا ہے آپ سو جاؤ، ہم تو دیر سے سوتے ہیں. کہا مجھے ابھی کوئی سونے کا وقت ہے، ابھی تو دیر سے سوئیں گے. جب ابھی سب مل کر کے حساب لیں گے کہ آج کتنی بکری ہوئی ہے، پورے دن میں دکانوں کے مالک کتنی بکری ہوئی ہے، کون سا مال جو ہے کل زیادہ بکے گا، کہاں سستا ملتا ہے، وہ سب ذہن بنا کے کھاتا تیار کر کے پھر سوئیں گے. ان کا اتنا حساب اگر کوئی اپنے نفس کا روزانہ لے رہے تو آدھا والی دو بن جاتے، آدھا والی بعد میں بنے گا تھوڑا اور مجاہدہ کر کے. تو کچھ مجاہدہ تو کرنا پڑے گا. صرف دعاؤں سے، صرف بیان کی طاقت سے انسان نہیں سدھرتا ہے. ایک آدمی چھوٹا سا قصہ ہے سنا کے بعد ختم کرو. اللہ تمام چیزوں کو، شادی بیاہ کو، غمی خوشی کو، تجارت کو، بزنس کو نبی کے طریقے کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کا تمام کاموں میں بھرپور مظاہرہ ہو رہا ہو. ایک بزرگ کی خدمت میں ایک آدمی حاضر ہو، بد نظری آدمی ہو گئے، کسی پر عاشق ہو گئے. حضرت شیخ علی صاحب نے سنایا کہ حضرت مجھے بد نظری بہت ہوتی ہے، ابھی ہم اپنا حساب دے صرف اس میں بد نظری وہ قطع رہنے والا ادھورا رہ گیا، بعد میں پورا بد نظری والا حساب دے تو شاید 99-98% بد نظری ہو. 12 پہلے تو 15 سال کہتے ہیں، اب تو شاید 8-9 سال کی عمر سے ہی بد نظری ہو جاتی. بچہ روز موبائل پکڑا دیتے ہیں، برابر عادت گندی پڑ گئی
کہ مولوی کو دعا کا کیا ہے، سب دعا کرو تو اس کو موبائل دیکھنے کی عادت پڑ گئی، ایسی دعا کو ایجادی کیوں ہے کہ کایا پلٹ دے، برسوں سے بری عادت ڈلوائے اور مول صاحب کو دعا کا کیا ہے، گندے فوٹو دیکھ دیکھ کے نہ دادی سے محبت، نہ نانی سے، نہ ماں سے، نہ بہنوں سے محبت، وہ موبائل کے فوٹوؤں سے محبت ہو گئی، اس کی ڈائیورٹ ہو گئی محبت، بہرحال بس نزی کا ایک آدمی عادی ہو گیا، اللہ کے ولی کی خدمت میں آئے، اگر مجھے فلانے کو دیکھتا ہوں تو بد نظری ہو جاتی ہے، پھر مت کرو، مجاہدہ کرو، اگر جاتی نہیں عادت، آپ کو توجہ ڈال دیجیے اور دعا فرما دیجیے، تو قبولیت کی گھڑی اللہ کے ولی نے دعا کی، توجہ ڈالی، چلی گیا، 6 مہینے کے بعد پھر سے وقت کر کے آئی بیماری، پھر بد نظری کرنے لگے، پھر سے دوبارہ خدمت میں حاضر ہوئے، حضرت پھر آ گئی تو کہا کہ بھئی آپ مجاہدہ کریں۔ اس قصے کو سنانے کے بعد حضرت نے خلاصہ بیان کیا کہ اللہ والوں کی توجہ سے کچھ منحوس بیماریاں دور ہوتی ہیں، ہمیشہ کے لیے جاتی نہیں، مجاہدے سے چاہیے۔ ابھی ہم سستا علاج چاہتے ہیں، یعنی اپنا جسم کے علاج میں تو سستا نہیں، یار رہنے دے مجھے MBBS ہے اور ڈاکٹر سے اگر کوئٹوں سے ایسا کہتے تھے ڈاکٹر ہو تب بھی بہت مہنگا، گارا مٹی معمار اور کلیئر کا اور ڈاکٹر علاج اس میں دل کھول کر کے پیسے خرچ کرتے ہیں، اور علاج میں مجاہدہ نہیں کرنا ہے، کسی کی دعا کے بلبوتے پر علاج جو ہے بزرگ بننا ہے وہ مشکل کام ہے، وہ خود مجاہدہ کرنا پڑے گا۔ بہرحال قطع رہنے والی ایک بات کہتا ہوں کہ پہلا حصہ ہم نے کئی باتیں ہیں حساب کے لائق، قطع رہنی کتنی ہو رہی ہے، اصل تفریح کا عالم، بھائی بھائی کا نہیں تو باقی چھوڑ دو، باپ بیٹے کا نہیں اور بیٹا باپ کا نہیں، یہ عالم ہے ابھی، اور گھر گھر میں قطع رہنی، تو بھائی کیسے فتوا لگا رہے ہیں؟ ابھی آپ حساب لگانا، ہمارے مجادر گاؤں وہاں کہ اس کا شاید کوئی گھر ہمارا پاپ ہمارا گھر ہو یا آپ کا گھر ہو، ہر گھر میں قطع رہنی کرنے والا ہے، کہیں تو جو ہے نند اور بھابھی کی جنگ شروع ہو جاتی ہے، اور نند جو ہے بھابھی کی چگلی کرتی ہے اپنی امی سے، یعنی اس کی ساس سے، اور بھابھی جو ہے وہ نند کی برائی کرتی ہے اس کی اماں سے، اور جھگڑا کتنا پھیلاتی ہے، کہیں ساس اور بہو کی جنگ شروع ہوتی ہے، کب سے شروع ہوئی لڑائی یہ تو پتہ نہیں، لیکن انداز ایسا ہے کہ قیامت تک رہنے والی ہے۔ افغانستان امریکہ کی تو صلح بھی ہو گئی، امریکہ بھاگ بھی گیا، لیکن یہ جنگ میں مساعدت کون بیچ میں پڑے گا، اس کا جو حل پوری ہو گئی، یہ حل ہو گیا ہے، یہ چالو ہے، نند بھابھی کی جنگ، دیورانی جیٹھانی کی جنگ، ساس بہو کی جنگ، یہ عالمی یدھ سے بھی خطرناک ہے، کتنے بھی ملک والے پڑے لیکن قابو میں نہیں آ رہی ہے، قطع رہنی ہو گئی ہے۔ کبھی غور کرنا، کوئی گھر پاک ہے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ لا ينظر اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرماتے ہیں علی قوم فیہم قاطع رحمی، ایسی قوم پر جس میں ایک قطع رحمی کرنے والا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ایسی قوم پر نظر رحمت نہیں فرماتے ہیں، پوری قوم یہاں ہوگی اس میں ایک قطع رحمی کرنے والا، ایک منحوس، ایک پنوتی پوری قوم میں ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرماتے، نہیں تو گھر گھر میں قطع رحمی کرنے والے۔ مفتی احمد صاحب خان پوری نامت برکات نے حدیث پڑھی اور یہ مطلب بیان کیا، بہت اچھا لگا، تو جگہ لگے جی چاہتا ہے اس کو بیان کرے کہ بھئی یہ تو گھر گھر میں قطع رحمی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دوسروں کا حساب دینے سے پہلے اپنا حساب دینے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے معاشرے جو ہے اس کو آپس کا رہن سہن کہتے ہیں، ہمارے معاملات جو تجارت میں پیش آتے ہیں، ہماری عبادات میں جو ابھی عادت بن گئی، چلہ عادت ہے، خانقاہوں میں جانا عادت ہے، سب عادت بن گیا، دعوت کھانا عادت بن گیا ہے کہ ابھی جاتے رہتے 3 دن میں کایا پلٹ جاتی ہے، چلہ جاتے تھے آگے ہو جاتے ہیں، ابھی ہدایت نہیں آ رہی۔ اللہ ہم کو اپنے سلیم قلب سلیم عطا فرمائے، عادت کو عبادت بنانے کی توفیق عطا فرمائے، نہ کہ عبادت کو عادت کچھ بیان میں بھول ہوئی ہو، کڑوی کسی بات آ گئی ہو، اللہ کو پسند نہ آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے، اور آپ کے مطالعے کوئی کڑوی کسی بات آ گئی ہو آپ معاف فرما دیں،
ایک مطلب بیان کیا تھا بھائی نے، تو مجھے ایک ساتھ بیان میں بیٹھے ہوئے تھے تو مجھے تخلیے میں لے گئے اور کہا کہ میرے بارے میں کسی نے کچھ کہا تھا کیوں پوچھ رہے ہو؟ تو بیان کیا تھوڑا فالٹ میرے اندر کسی نے آپ کو قابل تھے 1500 آدمیاں اور آپ کے اکیلے کا بیان کوئی نکل گئی ہوگی ایسی بات تو آپ پر 100 مطلب پھر توبہ کر دو اور کیا ہے تو پوچھنے کی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے سلیم قلب سلیم عطا فرمائے، نبی کے طریقے کے مطابق چاہے ڈاکٹر بنے، وکیل بنے، عالم بنے، مولوی بنے، انگریزی تعلیم لے لے، دنیاوی تعلیم لے لے، دینی تعلیم لے لے، لیکن طریقہ نبی کا ہو، اگر طریقہ نبی کا ٹھکرانا پڑتا ہے تو اس تعلیم کو ٹھوکر مار، طریقہ اگر ڈگری ملتی ہے لیکن ڈگری نبی کے طریقے کو ٹھوکر مار کے ملتی ہے، طریقے کو ٹھوکر مارو، کیونکہ ہمارا کام ہی اطاعت رسول اور اطاعت خداوندی ہے۔ اللہ آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی وشر بصری وشر قلبی وشر لسانی وشر منی۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ملک اور بیرون ملک امت کے حال پر رحم فرما۔ اے اللہ جس فضل اور کرم سے تو نے قرآن حدیث کی بات کہنے کی توفیق دی، اسی فضل سے قبول فرما۔ بیان کے بعد گھمنڈ اور غرور آگے اس سے پوری حفاظت فرما، اپنی وہبہ اور شہرت پسندی کو ملیا میٹ فرما، 100% تواضع زندہ فرما، اخلاص للہ اقتدار سے مالا مال فرما، بیان میں کچھ کمی کوتاہی ہوئی تو درگزر فرما، نفس شیطان کے حوالے نہ فرما۔ اے اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت نصیب فرما، آپ کی عظمت و اطاعت نصیب فرما، آپ کے طور طریق کو زندہ فرما، غیروں کے طور طریق کو ختم فرما۔ اے اللہ یہ مجمع یہاں جمع ہوا ہے، اس نالائق کے ساتھ حسن ظن رکھ کر کے، ان کے حسن ظن کی لاج رکھ کر کے میری بھی اصلاح فرما، اس مجمع کی بھی اصلاح فرما۔ اے اللہ ہم سب بیمار ہیں، خاص طور پر روحانی اعتبار سے ہم بیمار ہیں، ہم کو روحانی شفا عطا فرما، تکبر، گھمنڈ اور غرور کو دور فرما، نام و نمود، ریاکاری اور شہرت پسندی کے مرض کو دور فرما، لوگوں کے حقوق ہڑپ کرنے سے ہماری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ حقوق کی ادائیگی کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ اپنا حق وصول کر لینا کوئی کمال نہیں ہے، یہ تو ایک سر پھیرا آدمی بھی کرتا ہے، دوسرے کا حق ادا کرنا کمال ہے، اس کا استعداد نصیب فرما، اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ بدخواہی، بدبینی، بدخیالی، بدنظری کے مرض کو دور فرما۔ اے اللہ ہماری دینی تعلیم کو دنیا کی تعلیم پر فوقیت دینے کی توفیق نصیب فرما، بلا وجہ علماء کو ادھر ادھر کے مشورے دینے سے حفاظت فرما، پڑھنے والوں کو پڑھانے میں مشغول رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ مبلغین کو تبلیغ میں مشغول رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ اہل تبلیغ، اہل تزکیہ، اہل تعلیم سب کو مل جل کر کام کرنے کی توفیق نصیب فرما، ایک دوسرے کا حق پہچان کر اسے ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ اس مجمع میں بعض گھمنڈ کا شکار ہیں، بعض حق تلفیوں کا شکار ہیں، بعضوں میں قطع رہنے کی عادت پڑ گئی ہے۔ اے اللہ بعضوں میں بدخواہی، بدبینی، کینہ، عداوت، حسد اور بغض کی عادت ہو چکی ہے، ان بیان امراض سے حفاظت فرما۔ اے اللہ انسانیت کو عام فرما، سخاوت کو زندہ فرما۔ اے اللہ بخل اور کنجوسی کی منحوس بیماری کو دور فرما۔ اے اللہ دولت کو سمیٹنا کوئی کمال نہیں ہے، تیرے راستے میں
دولت کو پھیلانا کمال ہے، اس کا استعداد نصیب فرما۔ اپنی دولت کو بیواؤں، مسکینوں، غریب رشتہ داروں، اے اللہ مساجد و مدارس پر اور کم تنخواہ میں پڑھانے والوں پر لٹانے کی توفیق نصیب فرما، غربا پروری زندہ فرما۔ اے اللہ جن جن بھائیوں نے بندیوں نے دعا کا کہا یا لکھا یا متوقع ہے یا ان کا ہم پر ہم پر احسان ہے، سب کی جائے مرادیں پوری فرما۔ اس مجمع میں بہت سے لوگ دلوں میں چھپی ہوئی مرادیں لے کر کے بیٹھے ہیں، سب کی جائے مرادیں پوری فرما، ان کی الجھنوں کو ختم فرما، ان کے اٹکے ہوئے الجھے ہوئے کاموں کی تکمیل فرما، تنگی کو فراغی میں تبدیل فرما، ایسی فراغی جس کے بعد احسان شکر گزاری ہو، فراغی عطا فرما، ایسی فراغی جس کے پیچھے طغیانی ہو، اس سے پوری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ ملک اور بیرون ملک امت کے حال پر رحم فرما، مسجدوں کو، محبوسوں کو رہائی نصیب فرما، جو غلط مقدمات میں معقول ہیں انہیں بری فرما، جو بلا وجہ جیلوں میں جھگڑے ہوئے انہیں خلاصی نصیب فرما۔ اے اللہ ہم نے اپنی سمجھ سے مانگا ہے تو اپنی شایا نشان عطا فرما، اس دعا کو اپنے فضل سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ آمين۔